بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نظر بد کیا ہے اور یہ انسان کے جسم پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟ کہتے ہیں کہ بری نظر انسان کو قبر اور اونٹ کو ہانڈی تک لے جاتی ہے، بری نظر پہاڑ کو کھا جاتی ہے اور نظر بد انسان کو ہلاک کر دیتی ہے، مگر بہت سے لوگ اس بات پر یقین نہیں رکھتے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ سب توہم پرستی اور من گھڑت باتیں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ افریقہ کے سولومون آئی لینڈ پر رہنے والے قبائل جب کسی درخت کی لکڑی کو استعمال کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ ہرے بھرے درخت کو نہیں کاٹتے۔ سولومون قبائل کے لوگ اکٹھے ہو کر اس درخت کو گھیر لیتے ہیں اور اسے بد دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر کچھ ہی دنوں میں وہ درخت سوکھ جاتا ہے، تب وہ اسے کاٹ کر اس کی لکڑی استعمال کر لیتے ہیں۔ کیا نظر بد انسان کے جسم پر اثر انداز ہوتی ہے؟ سائنس بھی اس بات کو نہیں مانتی، کیونکہ سائنس ہر اس چیز سے انکار کر دیتی ہے جسے وہ لیبارٹری میں ٹیسٹ نہیں کر سکتے، مگر میٹ فزکس کو پڑھنے والے اس بات کو جانتے ہیں کہ نظر بد کے انسانی جسم پر اثرات پیدا ہوتے ہیں اور وہ نظر نہ آنے والی لہروں کی صورت میں جسم کو نقصان پہنچاتی ہے۔ نظر بد معلوم کرنے کا طریقہ۔ یہ بات اکثر دیکھنے میں آئی ہے کہ بعض اوقات انسان کسی ایسے مرض کا شکار ہو جاتا ہے جس کی نہ تو کوئی تشخیص ہی ممکن ہوتی ہے اور نہ ہی اس مرض کا ازالہ ممکن ہوتا ہے۔ روحانیات سے دلچسپی رکھنے والے احباب کے نزدیک ایسے مرض کا سبب نہ ہی تو جسمانی ہوتا ہے اور نہ ہی عصبی اور سفلی، بلکہ ایسا مریض نظر بد کا شکار ہو جاتا ہے جس کا جلد اور صحیح علاج نہ ہونے کے باعث مرض علاج معالجہ کے باوجود شدت اختیار کر جاتا ہے۔ اس مرض کا شکار ہر شخص ہو سکتا ہے، خصوصاً بچے اور عورتیں اس مرض کا اثر فوراً قبول کر لیتی ہیں۔ نظر بد جسم پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟ بری نظر شیطان کی نظر ہوتی ہے اور بری نظر کے پیچھے حسد چھپا ہوتا ہے۔ اللہ خود اپنی کتاب قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ حسد کرنے والوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ جب کسی کو بری نظر لگتی ہے تو اس کے جسم پر مندرجہ ذیل نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ درد کا آنکھوں اور کان پٹیوں سے شروع ہو کر سر کی جانب پھیل جانا اور پھر کندھوں سے اترتے ہوئے ہاتھ پاؤں کے کناروں میں پھیل جانا۔ جسم پر عموماً چہرے، کمر اور رانوں میں سرخ نیلے دانوں کا بکثرت نکلنا یا دھبے بننا، بکثرت پیشاب کا آنا اور قضائے حاجت کے لیے جانا، بہت زیادہ پسینہ آنا خصوصاً ماتھے اور کمر میں، دل کی دھڑکن کا کم یا زیادہ ہونا، دل ڈوبتا محسوس ہونا اور موت کا خوف، چہرے کا زردی مائل ہو جانا، تلاوت نماز اور دم کے درمیان بکثرت جمائیاں آنا اور آنسوؤں کا بہنا، پڑھائی اور کام سے دل کا اچاٹ ہو جانا، حافظے کا کمزور ہونا اور بے توجہی رہنا، مسلسل تھوک بہنا، جاگ کی مانند یا سفید بلغم، سوتے میں یا دم کے درمیان آنکھیں دیکھنا یا کسی کو ٹچکی باندھ کر اپنی طرف دیکھنا، جسم میں خارش اور چونٹیاں رینگتی محسوس کرنا، آنکھوں کا شدت سے پھڑپھڑانا جھپکانا، ہاتھ اور پاؤں کے کناروں میں سوئیاں چبھنا اور ٹھنڈا رہنا، جسم کا بہت زیادہ گرم رہنا، انسان کا اپنے آپ سے لاپرواہ ہو جانا، خصوصاً عورتوں کا اپنی آرائش و ذبائش سے بے نیاز ہو جانا، بچوں کا ماں کا دودھ نہ پینا، بہت زیادہ رونا، پلکوں اور بھوؤں پر بوجھ، آنکھوں میں عجیب سی تیز چمک، جوڑوں میں بوجھ محسوس کرنا۔ نظر بد سے بچنے کے طریقے۔ انسان عام طور پر بری نظر کو خود دعوت دیتا ہے کہ وہ اسے کھا جائے۔ آپ کا اچھا لباس، آپ کا اچھا کھانا، نیک اولاد، آپ کی ترقی، آپ کی خوبصورتی، ماں باپ سے فرما برداری، آپ کی سخاوت، آپ کا اچھا اخلاق، آپ کا خوبصورت سخن، لوگوں میں آپ کی مقبولیت وغیرہ، یہ تمام خوبیاں حسد کرنے والوں کو حسد کرنے پر مجبور کرتی ہیں، اور آج کل آپ کی ترقی سوشل میڈیا پر سب کو نظر آتی ہے۔ آپ جب کسی خوبصورت ڈریس، جیولری، گھر کی سجاوٹ، خوبصورت تصویر یا اچھے کھانے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہیں
تو بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے دلوں کا حسد ان تصاویر کو دیکھ کر بیدار ہو جاتا ہے اور آپ کے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ یوسف میں 2 واقعات ہمیں نظر بد سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں۔ ایک، جب حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب سن کر ان کے والد نے انہیں کہا تھا کہ اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا، وہ تم سے حسد کرنے لگیں گے۔ اور دوسرا، جب قحط کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر سے غلہ لینے کے لیے جانے لگے تو ان کے باپ نے تلقین کی کہ محل میں داخل اکٹھے مت ہونا، علیحدہ علیحدہ داخل ہونا، تاکہ نظر بد سے بچ سکو۔ ان مثالوں سے ثابت ہوتا ہے کہ لوگوں کی نظروں سے بچنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے سے پہلے رازداری سے کام لیا کرو، کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ نظر اتارنے کا طریقہ۔ نظر اتارنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے کہ چاروں کل اول و آخر درود پاک پڑھ کر ہاتھوں پر پھونک مار کر ہاتھ پورے جسم پر پھیر لو اور اللہ سے حاسدین کے شر سے پناہ مانگ لو، اور اگر ممکن ہو تو ساتھ میں کسی مسکین کو کھانا کھلا دو۔